قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سبحان اللہ. الثامن، یہ آٹھواں جو ناقض ہے وہ ہے مظاہرۃ المشرکین، مشرکین کو مضبوط کرنا. مظاہرہ سے مراد مدد کرنا، مضبوط کرنا. ہمارے ہاں مظاہرہ کا لفظ جلسے جلوسوں پر استعمال ہوتا ہے، فلاں کے خلاف مظاہرہ، جلوس نکالنا. لیکن مظاہرہ کا اصل جو عربی لغت میں جو معنی ہے وہ ہے ایک دوسرے کو مضبوط کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا. تو مشرکین کی مدد کرنا، مشرکین کو مضبوط کرنا، وہ معاونتہم، ان کے ساتھ تعاون کرنا، علی المسلمین، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ بھی کفر. دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. اے ایمان والو، یہودیوں کو اور نصارہ عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. دیکھیں، دوست بنانا ایک طرح کی مضبوطی ہے. جب دوست بن گئے، ملنا جلنا شروع ہوگا، تعداد بڑی نظر آئے گی، ایک طرح کی مضبوطی ہے یہ. دوستی میں پھر بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں اور کرنے پڑ جاتے ہیں. تو مطلقاً دوستی سے روکا ہے، جو کہ ایک معاونت کی شکل ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں. ومن يتولهم منکم فإنه منهم، یہ استدلال ہے. تم میں سے جو شخص کسی یہودی سے یا عیسائی سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. یہ کفر انہی میں سے ہوگا. وہ یہودی بن جائے گا یا عیسائی بن جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا. یہ شیخ کا استدلال. دوستی مضبوطی پیدا کرتی ہے، تعداد بڑھاتی ہے، اور دوستی میں تعاون کی راہیں نکلتی ہیں، مدد کی راہیں نکلتی ہیں. تو کوئی بھی معاونت کی شکل ہو یہود و نصارہ کی یا کفار کی، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف. مثلا کوئی ایسا شخص ہو جو ان کے ہاں کام کرے اور ان کو اسلحہ بنا کر دے. ایک کافر اسلحہ کس کے خلاف استعمال کرے گا؟ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. کسی ایسے امر میں ان کی تقویت کا باعث بنے کہ وہ معاملہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو، یہ سارا موجب کفر. ہم نے سنا ہے کہ ہندوستان کا جو سائنسدان ہے وہ مسلمان ہے. وہ ایٹم بم کس کو بنا کر دی ہے اور کس کے خلاف بنا کر دی؟ یہ معاونت، یہ کفر. ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے. مشرکین، کفار کسی دوستی کے مستحق نہیں. یہ اس قابل ہے کہ زندہ ہوں تو بھی اور مردہ ہوں تو بھی ان سے نفرت کی جائے ہر لحاظ سے. مانا اگر مر جائیں ان کے جنازے میں شریک ہوں نہیں. ہمارے ہاں رواج ہوتے ہیں چلیں رسماً چلے جائیں، لیکن نہیں. ہاں اگر کوئی ایسا شخص نہ ملے جو اس کو دفن کر سکے تو گڑھا کھود کر اس کو دبا دو. اس کا باہر رہنا یہ تعفن پیدا کرے گا، غلاظت کا باعث ہوگا. دفن نہیں کرنا، گڑھا کھود کر دبانا ہے اس کو. یہ لوگ تحقیر کے مستحق. اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا تبدؤوا بالسلام، ان کو سلام نہ کرو. وَإِذَا لَقِيتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاسْتَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، راستے میں ملے تو سینے کو چوڑا کر لو. ایک پہلوانی کا انداز اختیار کر کے اپنی طاقت کا بھرم جھاڑو ان پر، اور کوشش کرو ان کو راستہ تنگ ملے. بازو پھیلا لو، ان کو تنگ راستہ دو. نہ یہ کسی تعریف کے مستحق ہے، نہ مداحنت کے،
زندہ ہوں مردہ ہوں، ہر حال اللہ کے نبی نے تھوڑے بہت تعلق رکھے، وہ معاہدوں کی صورت میں، یا کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی آپ نے کی، اس میں نیت کیا تھی؟ اس کا دل نرم ہو اور یہ اسلام قبول کر لے۔ بلکہ مشرکین مریض کے پاس اگر آپ گئے بھی ہیں بیمار پرسی کے لیے تو دعوت ضرور دیے۔ آپ کے چچا ابو طالب بستر مرگ پر پڑے، آپ کو اطلاع ملی، آپ آ گئے، دعوت دی، یا عم قل لا الہ الا اللہ، چچا کلمہ پڑھ لیجیے، نہیں پڑھا۔ جس کمرے میں لیٹے ہوئے تھے وہ کمرہ صنادید قریش سے بھرا ہوا تھا، کسی نے نبی علیہ السلام کو راستہ نہیں دیا۔ چوکٹ پر کھڑے ہو کر آپ نے دعوت دی، نہیں کلمہ نہیں پڑھا، حتیٰ کہ راستہ بنا کر آپ قریب چلے گئے، چچا کان میں پڑھ دو، اس کو حجت بنا کر تمہیں قیامت کے دن بخشوانے کی کوشش کروں گا، نہیں پڑھا، لیکن دعوت دی آپ نے۔ یہودی کا بیٹا کبھی کبھی آپ کی خدمت کرتا تھا، چند دن دکھائی نہ دیا، آپ اس کے گھر چلے گئے، باپ نے دروازہ کھولا، فرمایا کہ میں تیرے بیٹے کی بیمار پرسی کرنے آیا۔ اندر چلے گئے اور دیکھا کہ اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، فرمایا کہ بیٹا کلمہ پڑھ دو۔ بیٹا اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے، باپ نے کہا اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ بچے نے پڑھا لا الہ الا اللہ اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ اللہ کے نبی باہر تشریف لے آئے، الحمدللہ الذی انجاہ بی من النار، یا اللہ تیرا شکر ہے، تعریف کا تو مستحق ہے کہ تو نے میری دعوت کے ذریعے اسے جہنم سے بچا لی۔ تو اگر آپ نے عیادت کی بھی تو دعوت سے خالی نہیں، یہ علائق ہونے چاہیے۔ تو یہاں جو شیخ فرما رہے ہیں کہ مشرکین کے لیے ایسا کوئی کام کرنا جو ان کی مضبوطی کا باعث ہو، ان کے استحکام کا باعث ہو، اور وہ مضبوطی ان کی استعمال ہو مسلمانوں کے خلاف، یہ چیز بھی موجب کفر ہے، اور قرآن کی دلیل سامنے موجود۔ جی